ہمارے نبی کا ارشاد ہے للہ افرح بتوبۃ التائب من الظمآن الوارد۔ اگر ایک آدمی کو بہت پیاس لگی ہوئی ہو، شدید پیاس لگی، کسی صحرا میں، کسی تھر پار کر کے ریگستان میں، آس پاس کہیں کنواں بھی نظر نہیں آ رہا، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، شدید پیاسا ہے، اچانک اگر اس کو کہیں پانی کا سراغ مل جائے تو گویا زندگی کی دوبارہ سے امید ہو جائے، تو بتائیے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا خوش ہوگا؟ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں جتنا اس پیاسے کو، جس کو پانی کے ملنے کی توقع ہی نہیں تھی اور اس کو پانی مل گیا، جتنا اس کو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ پاک کو ایک بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب اتنے سارے توبہ کریں گے اللہ کو کتنی خوشی ہوگی۔ وَمِنَ الْعَقِيمِ الْوَالِدِ، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر کسی کی شادی ہو اور اس کی عمر اتنی ہو جائے کہ وہ بانجھ کہلائے، ایک عورت کی عمر 60 سال ہو گئی، 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، 60 سال ہو گئی، تو اب تو بچے ہونے کی توقع ہی نہیں ہے، اب تو بانجھ ہو گئی، ساری زندگی وظیفے پڑھے، دعائیں کی، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ اب 60 سال کی عمر میں اگر امید ہو جائے اور بچہ ہو جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ خالی گود ہری ہو جائے، بھری ہو جائے تو کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جتنی اس بانجھ عورت اور بانجھ بے اولاد مرد کو بڑھاپے میں اولاد کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ایک بندے کی توبہ سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک گناہ گار بندہ جب اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ، اور وہ شخص جس کی زندگی کا سامان، کھانا پینا اس کے ساتھ ہے اور وہ سفر میں چل رہا ہے، چلتے چلتے جس سواری پہ اس کا سارا سامان رکھا ہوا تھا ایک جگہ آرام کے لیے لیٹ رہا، سواری اس کی گم ہو گئی، بہت ریگستان میں، سنسان علاقے میں، صحرا میں ڈھونڈی لیکن کہیں نہیں ملا۔ اب دور دراز تک کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظامی نہیں ہے اور سواری بھی پاس نہیں ہے، اب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اب اگر اچانک اس کو اس کی دور سے سواری آتی ہوئی نظر آئے، کھانے پینے کا سامان مل جائے تو گویا اس کو نئی زندگی ملی نا، گویا اس کو نئی زندگی ملی۔ اس شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے ایک گناہ گار بندے کے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ طائب ہو جانے سے اللہ پاک کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اب تو ہم توبہ کر لینی چاہیے، اب تو ہم گناہ گاروں کو توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ مرنا تو ہم سب نے ہی ہے۔ بھائی کس کو پتہ ہے کہ بوڑھا ہو کے مرنا ہے؟ جوان نہیں مر رہے، بچے نہیں مر رہے، عورتیں نہیں مر رہی، پیسے والے نہیں مر رہے، عہدے والے اور مالدار نہیں مر رہے، سب نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا اگلا جمعہ بھی یہاں ہو سکتا ہے اگلے جمعے سے پہلے ہی ہم قبرستان پہنچے ہو۔ اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، خود بھی کریں، سارے گھر کو کرائیں، سارے گھر کو بتائیں۔ اللہ کی نافرمانی ریموٹ بم سے زیادہ خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی خود کش دھماکے سے زیادہ خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی کالے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی جنگلی بچھو سے زیادہ خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی بھوکے شیر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کو یہ سمجھائیں، ہر مسلمان کو سمجھائیں، ہر ایک سے توبہ کریں۔ کرتے ہیں توبہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی۔